فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ عشق میں ڈوب کر، عشق میں مچل کر بلند آواز سے حبیب خدا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ صحیح ہو، صحیح، ہاں ہاں صحیح ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بول دو، لے کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، پروردگار عالم نے ہمیں یہ مبارک جمعہ نصیب فرمایا، اور تمام ہمارے سنی بھائی جانتے ہیں یہ مہینہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف یاد دلاتا ہے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا مقام کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے فرزند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتحان آپ سے لیا وہ بھی آپ سنتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن و شریعت کی روشنی میں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہونے والی قربانیوں کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عزیز وقتاً فوقتاً فقیر آپ کے سامنے بات کو رکھے گا، اور خاص کر کے قربانی کے تعلق سے جو اہم مسائل ہیں وہ بھی آپ اللہ کی توفیق سے بحمدہ تعالیٰ سنیں گے، فقیر آپ تک رکھے گا۔ اور جو عظمت ہے ابراہیم خلیل اللہ کی پروردگار نے بنائی، اور آپ کو جو عظمت ملی وہ بھی آپ سماعت کریں۔ لیکن حضرات محترم، ابھی چونکہ قربانی کے دن باقی ہیں، ہمارے درمیان لوگ جانور خریدتے ہیں، قربانی کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں۔ مسائل کا جاننا اشد ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس لیے جیسا وقت ملے گا عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن انشاءاللہ عزیز جو بھی ہمارا ٹائم رہے گا اس میں بھی مسائل بھی بیان ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بھی بیان ہوگی، اور جو مسائل ابھی ہیں وہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں گے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے، علماء کرام سے آپ اس کو دوبارہ معلوم کر لیا کریں، فقیر سے دوبارہ معلوم کیا کریں۔ یاد رکھیے، بغیر تحقیق کے اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے، اگر بغیر تحقیق کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے، یا کوئی غیر عالم مسئلہ بتاتا ہے، یا مسئلہ کوئی غلط بتاتا ہے، تو اللہ کی بھی لعنت اس پہ ہوتی ہے، اور زمین و آسمان کے جو مخلوق ہے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، لوگوں کی بھی لعنت۔ یاد رکھیے آپ اس بات کو، کوئی بھی مسئلہ اگر کسی کو بتائیں تو اس کی پہلے تحقیق کریں، معلومات کریں، یا آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے ہاں یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے، ورنہ اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے حضرات محترم، یہ مقدس مہینہ کہ یاد رکھیے، بس ایک ہی شعر کے اندر میں پڑھتا ہوں جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام ابراہیم خلیل اللہ کا۔ یاد رکھیے ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام جو اللہ نے دیا وہ ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، بے پرواہ ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو
حاجت رسول اللہ کی. حضرات محترم یاد رکھیے اتنی بڑی بات کہے گا اعلیٰ حضرت کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو پھر عام مومن کا کیا کہنا ہے؟ ارے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں قرآن و حدیث موجود ہے کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو پھر صحابہ کو بھی ہے، صحابہ سے پہلے تمام انبیاء کو بھی، صحابہ کو بھی، ولیوں کو بھی، امتیوں کو بھی ہے حاجت رسول اللہ کی، حاجت رسول اللہ کی. کیوں؟ یہی تو ناز و نخرے دکھائے ہے کہ آج دنیا کے اندر آدمی میرا یہ نخرہ، میرا وہ نخرہ، فلاں کا نخرہ وہ. ارے وہ حبیب خدا ہے، حبیب خدا ہے. جب گھٹنوں تک پانی ہوگا، کسی کے گناہوں کا شرم سے اللہ اکبر وہ نظر کو نیچے کرا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا گناہوں کی وجہ سے، کسی کا گناہوں کی وجہ سے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کا سینے تک، کسی کا اور کہاں تک شرمندگی کا عالم ہوگا، کلیجہ باہر کو آنے کو ہوگا، آنکھیں روتی ہوں گی، تڑپتے ہوں گے. پھر تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ آئے مسکراتے ہوئے. ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ آئے حضور مسکراتے ہوئے. جب سامنے سے حبیب آئیں، گناہوں میں لت پت ہو آدمی، تو پھر کیا عالم ہوگا؟ جب سامنے سے حبیب خدا کا نظارہ ہوگا. ادھر انصاف ہونے کو ہے، انصاف کا اللہ کا ترازو سامنے ہے، اور ادھر سب ہائے ہائے کہہ رہا ہے، ہائے مجھے ایک نیکی مل جاتی، ایک نیکی مجھے مل جاتی، میں جنت میں چلا جاتا. ایک نیکی کم پڑ گئی، میں جنت میں چلا جاتا. کوئی ماں سے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی باپ سے بھیک مانگ رہا ہے، بھائی بھائی سے بھیک مانگ رہا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، اور ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ حبیب خدا کب آئیں گے، حبیب خدا کب آئیں گے، میرے مصطفیٰ کب آئیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لو آئے اسیروں کی طرف مسکراتے ہوئے آئے. وہ لو آئے جب اللہ کے رسول کی طرف اشارہ ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی مصطفیٰ میدان محشر میں آئیں گے اور آنے کا انداز ہوگا اپنی زلفوں کو لہرا کے آئیں. اللہ اکبر. اور آ کے پھر پھر میں قربانی کے مسائل بات کر دوں. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. کم شرف کی بات ہے آپ کی. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خوشخبری کی شفاعت سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم مسکراتے. عزیزان ملت اسلامیہ کتنی بڑی شرف کی بات. ہم مسکراتے جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ سمجھو دین اسلام کیا ہے، رسول پاک کا ادب کیا ہے. اسی تعلق سے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر. اے حبیب، جملے سنتے جائیے اب ذرا. اے حبیب، ہم نے آپ کو جام کوثر عطا کیا، حوض کوثر کا مالک بنا دیا، حوض کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا. مسئلہ ذہن میں رہے، جو چیز عطا کر دی جاتی ہے وہ لی نہیں جاتی ہے. یا مالک ہے، ادھر حبیب ہے. کہنے والا رب قرآن میں اے حبیب ہم نے آپ کو جام کوثر عطا کیا. اب عطا کیا واپس نہیں لینا ہے. جو چیز عطا کی جاتی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی ہے. یہ دنیا کا بھی قانون ہے اور یہ قانون رب نے بنا دیا ہے. عطا کیا، جام کوثر عطا کیا. اللہ اکبر. پھر قرآن فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ نماز پڑھیں میرے لیے، قربانی کریں میرے لیے. یہی ہے آیت کریمہ، بڑی چھوٹی آیت ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اپنے رب کے لیے قربانی کریں. حضرات محترم، یہی قربانی. سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں قربانی کس کو کہتے ہیں. توجہ رہے ذرا سب کی. قربانی کس کو کہا گیا؟ قربانی کے بارے میں آیا کہ قربانی کیا ہے. صحابہ اکرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے. صحابہ اکرام نے پوچھا ما ھذہ العضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کے فضائل بیان ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کرام ما ھذہ العضاحی، یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قَالَ سُنَّتُ أَبِيكُمْ، قَالَ سُنَّتُ أَبِيكُمْ ابراہیم، میرے جد امجد ابراہیم کی سنت کو قربانی کرنا. میرے
جد امجد ابراہیم کے طریقے کو سنت کیا قربانی کہا جاتا ہے۔ ادھر جب اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کیا ہے کہ میرے نبی میرے پیارے حبیب میرے پیارے جد امجد ابراہیم کے طریقے کو قربانی کہا گیا۔ یہ قربانی جب کہا گیا تو فرمایا ہے کیا؟ ایک ایک بال کے بدلے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک بال کے بدلے ثواب عطا فرماتا ہے رب کائنات۔ یہ قربانی، اور کیا ہے قربانی؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ ایام نہر جو کہلاتے ہیں 3 دن قربانی کے 10 11 12 کے اندر، کوئی 13 پہ نہ چلا جائے۔ کچھ لوگ 13 پہ بھی جا چکے ہیں، کچھ لوگ نام لوں جب سمجھ میں آئے گی مچل کر بولو ذرا سبحان اللہ ہے، کچھ لوگ 13 پہ بھی جا چکے ہیں، بکرے سے لوگ مرغے پہ آ چکے ہیں، انڈا ہی باقی ہے خالی ہے۔ اب کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قربانی کیا ہے سن لیجیے، اللہ اس کے رسول کی رضا اور ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنا یہ قربانی ہے۔ اور کب 10 11 12 ایام نہر جو کہلاتے ہیں، یہ 3 دن جو ہے اس میں قربانی کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم جو جانور ہم قربانی کے لیے لاتے ہیں، ایک ایک بال کے لیے اللہ تبارک و تعالی ثواب نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ایک بال کی نیکی عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ سامنے وہ بھی آئے، نہیں بولے، جس کو آپ جے پور ہو یا جے پور کے باہر ہو اہل حدث کہتے ہیں، یاد رکھیے حدیث نہیں اہل حدث۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیے، وہ کہتے ہیں نہیں 3 دن نہیں 4 دن قربانی ہے۔ کیوں ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ صاحب ایام تشریق پڑھتے نہیں پڑھتا، ایام تشریق تشریق کا دن چوتھا بھی تو ہے، چوتھا بھی تو ایام تشریق دن ہے، ایام تشریق کے دن ہے۔ اچھا ایام تشریق کے دن پڑھتے ہیں صاحب، ایام تشریق کے دن ہیں یہ پڑھتے ہیں، تو کیا 10 سے شروع کرتے ہیں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، یہ تشریق پڑھی جاتی ہے ایام تشریق میں تسبیح، یہ 10 سے شروع کرتے ہیں 9 سے، تو پھر 9 میں قربانی کیوں نہیں کرتے؟ چوتھا دن کیا لیتے ہیں؟ نہیں صاحب 11 12 13 کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اہل حدیث کا لوگ کہ صاحب چوتھے کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ نہیں، بلکہ اللہ ہے۔ تو پھر اگر ایسا ہی ہوتا تو قربانی سے 1 دن پہلے ایام تشریق کا معاملہ شروع ہوتا ہے، تو پھر کیا ابھی کیا قربانی کر سکتا ہے آدمی؟ ہرگز نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے، یہ قربانی کے مقدس دن ہے، اور علماء اہل سنت کا اور اجماع اسی بات کے اوپر ہے، صحابہ سے لے کر کے اور اب تک کے 3 دن قربانی کے ہیں۔ 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ کب سے شروع ہوتی قربانی؟ یعنی 10 تاریخ کی صبح طلوع آفتاب سے لے کر کے قربانی 12 کے غروب آفتاب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، اب مسئلہ سنتے جائیے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، کون کون قربانی کر سکتا ہے، کیا کیا مسائل سامنے آتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ قربانی کا شروع دن ہوتا ہے یعنی 10 تاریخ صبح طلوع آفتاب سے لے کر کے 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک آپ قربانی کریں گے، اس کے علاوہ قربانی کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیے حضرات محترم، اب اگر کسی شہر کا معاملہ نہ ہو، کوئی دیہات میں قربانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ صبح طلوع آفتاب سے جہاں پر جمعہ نہ ہوتا ہو، جہاں پر دیہات میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی گاؤں میں، جہاں دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں صبح طلوع آفتاب سے ہی قربانی شروع کرنے کی اجازت ہے۔ وہاں قربانی بلا تشبیہ صبح طلوع آفتاب سے ہی قربانی کر دی جائے، بلا تشبیہ قربانی ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ سماعت کریے آپ، اگر شہر کے اندر کوئی صبح میں قربانی کر دے اور اگر شہر میں کہیں قربانی نہیں ہوئی تو سن لیجئے، ایک پورے شہر کے اندر قربانی سنی صحیح العقیدہ امام پڑھا دے نماز، پورے شہر میں کسی سنی مسجد کے اندر ایک نماز ہو گئی، چاہے وہ 6 بجے ہو یا 6:15 بجے ہو یا 5:45 بجے ہو، اللہ اس نماز کے بعد میں ضروری نہیں ہے آپ کے محلے کی عید کی نماز ہوگی تو قربانی کریں گے۔
گے، یا آپ کے فلاں محلے میں عید کی نماز 9 بجے 8 بجے ہوگی اس کے بعد قربانی کریں گے، نہیں، پورے شہر کیش کے 52.5 تولہ چاندی آ جائے، اتنی قیمت نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو گئی کہ 52.5 تولہ چاندی خرید لے تو قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ سماعت کیجئے، زکوٰۃ اور قربانی میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے، جب زکوٰۃ دیتا ہے کوئی تو اس پر 1 سال مال پہ گزرنا ضروری ہے۔ پہلی مرتبہ اگر کوئی مالک ہوا، دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، اس مال پر 1 سال گزرنا ضروری ہے، پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن قربانی کا معاملہ ایسا تھا، کوئی خدا نہ کرے بہت غربت کے عالم میں ہے یا کوئی فقیر ہے، اب قربانی کی 10 تاریخ ہے، اس نے کیا دیکھا، میرے پاس تو مال ہے نہیں، میرے پاس تو کوئی رقم ہے نہیں، کوئی پیسہ ہے نہیں، وہ غریب ہے، قربانی نہیں کر رہا۔ آج 10 تاریخ ہو گئی، دن نکل گیا، دوسرا دن آ گیا، 11ویں دن، 11 تاریخ آ گئی، پیسہ نہیں ہے، کوئی فقیر ہی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ اب تیسرا دن ہے جس کو 12 تاریخ کہتے ہیں چاند کی، 10ویں تاریخ نکل گئی، 11 نکل گئی، 12واں دن آ گیا، اور وہ دن بھی کب، مان لو صرف 4 بجے اس کے پاس اچانک اتنے پیسے آ گئے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہے، یا کیش رقم آ کے موجود ہے اس کے پاس۔ تیسرے دن 4 بجے بھی، 5 بجے بھی، 3 بجے بھی، 6 بجے بھی اس کے پاس یہ رقم آ گئی، اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اگر رات میں رقم آ گئی، قربانی 10 تاریخ کی رات میں رقم آئی، قربانی واجب، 11 کی صبح رقم آ گئی، قربانی واجب، 12 کی دوپہر میں رقم آ گئی، قربانی واجب ہو گئی۔ اگر 3 دن میں سے غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی فقیر کے پاس مال آ گیا، کوئی غریب کے پاس رقم آ گئی، اس وقت بھی اس پہ قربانی واجب ہوگی، اس کو قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال گردش کرتا ہوگا، سید صاحب کی دعاؤں کے ساتھ میں عرض کر دوں، ذہن میں یہ ہوتا ہوگا، اگر بولے حضور کسی کا غروب آفتاب کا وقت قریب تھا، ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا اور کوئی مالک نصاب بن گیا تو وہ کیا کرے؟ فقیر کے بات کو بڑے ذہن سے ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، سنیے، اگر 1 گھنٹے پہلے کوئی مالک نصاب بن گیا، فوراً وہ جانور لینے گیا، اب جانور لاتے لاتے غروب آفتاب ہو گیا، تیسرا دن ختم ہو گیا، تو اب وہ اس جانور کا صدقہ کر دے، قربانی نہیں کرے، وہ اس جانور کا صدقہ کر دے۔ اگر غروب آفتاب تیسرے دن کا ہو گیا تو اب وہ جانور صدقہ کرے گا۔ اب اگر کوئی جانور لے آیا لیکن کے بعد میں اس نے چھری پھیر دی اور غروب آفتاب ہو گیا تھا تو یاد رکھیے وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ صدقہ نفل ہوا۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر عصر کے بعد غروب آفتاب ہو گیا، اس نے قربانی کر دی، ابھی مالک نصاب ہوا تھا 2 گھنٹے پہلے، رقم آئی تھی، اور عصر کے بعد میں جب غروب ہوا، آفتاب دھیرے 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 مغرب کا وقت آ گیا، اب اس نے قربانی کر دی، تو فرماتے ہیں اب جو جانور قربان کیا ہے اس کو تو صدقہ کرے گا، اب یہ دیکھے گا جو جانور کی قیمت کتنی تھی۔ اگر اس جانور کی قیمت مثال کے طور پہ بکرا تھا، وہ ذبح ہونے کے بعد، جانور یعنی بکرا ذبح ہونے کے بعد 10,000 کا تھا، بیوی کی اجازت لے گا اور کہے گا میں تمہارے طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو اجازت دے گی بیوی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بیوی کی کہے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، اگر بغیر اجازت کے بیوی کی قربانی کر دی اور بیوی مالک نصاب بھی تھی تو قربانی نہیں ہوگی، بیوی سے اجازت لیں گے، ہاں میں شوہر ہوں، آپ کی اجازت لے رہا ہوں کہ تمہاری قربانی ہے واجب، لیکن میں اپنی طرف سے اپنی رقم سے کر رہا ہوں، قربانی ہو جائے گی۔ اب ایک بالغ بچہ ہے، مسئلہ سماعت کیجئے، ایک نابالغ بچہ ہے، گھر میں 3-4 بچے ہیں، بالغ بھی ہیں نابالغ بھی ہیں، پہلے بالغ کا حکم سنیے کیا ہے۔ بالغ بچہ گھر میں ہے، اگر اس کے پاس اس کی رقم الگ موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اپنی قربانی خود کرے گا۔ اب مان لیجئے اگر بالغ بچہ بھی ہے اور نابالغ بھی ہے، رقم ہاتھ میں نہیں ہے، ماں باپ کے پاس رقم رہتی ہے، ماں کے پاس، باپ کے پاس، تو اب کیا وہ ان کی قربانی کر سکتے ہیں؟ یاد
याद रखिए उनके ऊपर वाजिब नहीं है कि लेकर के अपनी औलाद नाबालिग बच्चे की कुर्बानी करें, है कि नाबालिग बच्चे की कुर्बानी कर दी जाए, नहीं, अपनी कुर्बानी वाजिब है माँ बाप के ऊपर। घर में नाबालिग बच्चे हैं और उनके मालिक माँ बाप हैं तो नाबालिग बच्चे की कुर्बानी नहीं है। हाँ, अपनी कुर्बानी माँ कर दे, बाप अपनी कुर्बानी कर दे, उसके बाद अपने नाबालिग बच्चे की कुर्बानी करना चाहे तो वो नफिल के अंदर शुमार होती है, वो वाजिब नहीं होता है, नफिल होता है। और नफिल आप कर सकते हैं चाहे नाबालिग बच्चे का मामला हो या बालिग के तरफ से हो, जबकि वो मालिक के निसाब ना हो तो आप उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं, तो आपको नफिल का सवाब मिल जाएगा। और आगे चलिए हजरात मोहतरम कि आज देखा जा रहा है एक घर के अंदर दो भाइयों ने कुर्बानी कर दी, चार भाई हैं, चारों मालिक के निसाब हैं, दो बकरे लेके आ गए और ये बकरी लेके आ गए, कुर्बानी कर दी, कहते नहीं हम चारों की तरफ से अदा हो गया। यहां तक देखा गया, गुज़िश्ता साल मैंने खुद देखा कि एक भाई ने पैसे मिलाए 40,000, एक भाई ने पैसे मिलाए 24,000 लेकर के साहब लो ये 64,000 का बकरा है, ये फला तैयार बकरा है, हम दोनों मिलकर के बड़ा बकरा ले आते हैं। दोनों में से एक की कुर्बानी भी नहीं हुई, बकरे के अंदर भी शिरकतें होने लगी है। ये जिहालत और ये लाइल्मी, अभी उलमा इकराम मौजूद हैं, कम से कम उनसे तो मसला समाप्त कर लिया होता। अदीदान मिल्लत इस्लामिया एक भाई बड़ा बकरा लेके आया है, उसके अंदर किसी भाई ने कहा सिर्फ 3,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो उसने कहा यार 3,000 नहीं, तुम मुझसे 10,000 रुपए ले ले, मेरी भी शिरकत कर ले। ना बड़े भाई की हुई कुर्बानी, ना छोटे भाई की हुई कुर्बानी, दोनों में से किसी की कुर्बानी नहीं हुई। अगर घर में 4 फर्द मौजूद हैं और 4 भाइयों में से 3 भाई मालिक के निसाब हैं, एक भाई मालिक के निसाब नहीं है, मैं बार बार बता चुका हूं मालिक के निसाब कौन है, तो अगर 3 भाई मालिक के निसाब हैं, एक भाई मालिक के निसाब नहीं, तो 3 मालिक के निसाब भाइयों पर कुर्बानी वाजिब है। एक भाई जो मालिक के निसाब नहीं है, उसके पास इतनी रकम नहीं 52.5 तोला चांदी ला सके, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और अगर एक ही घर में 6 भाई हैं, 6 भाई बिजनेस करते हैं, अच्छा कारोबार है, मालिक के निसाब भी है, तो 6 भाइयों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। पहले इन पर वाजिब है, बाद में दादा पर, बाद में अम्मा पर, बाद में भाई पर, वो आदमी अलग से नफिल कुर्बानी कर सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया याद रखिए आज इस माहौल के अंदर कुर्बानियों का एक जोर शोर होता है। मसला और समाप्त कीजिए कि आदमी कहता बोले हुजूर मैं कुर्बानी करना चाहता हूं, हाँ बोले लेकिन मैं बाहर रहता हूं अमेरिका में, मैं लंदन में रहता हूं, फिर मेरी कुर्बानी अगर मैं पैसा भेजूं यहां जयपुर में तो क्या कुर्बानी होगी? कोई साहब कहते मैं सऊदी में हूं, कुर्बानी होगी मेरी जयपुर में पैसा भेजूं? बिला तशबी अल्लाह की हिकमत देखो, रसूल पाक का फैजान देखो, ये 3 दिन क्यों बनाए हैं? मसला जरा समाप्त कीजिए कि ये 3 दिन क्यों है, ये 3 दिन क्यों रखे? आज आपने कुर्बानी करी, अमेरिका से बिलफर्ज फोन आया, कितने घंटे का फासला है जयपुर से अमेरिका में? सैयद साहब किबला कम से कम 20-22, तो वहां कहां से कुर्बानी का हुक्म लग जाएगा? चांद यहां हुआ या अमेरिका में हुआ है? हजरात मोहतरम अगर कोई अमेरिका से कहे आज 10 तारीख के मान लो कुर्बानी की, पहला दिन है कुर्बानी का, अब अमेरिका में तुम्हारा भाई या सऊदी में या फला में जो 12, 15, 20 घंटों के सफर से दूर है, वो कहे मेरी कुर्बानी भी यहां पर कर दो, तो उसका तरीका यह है आप पहले दिन को छोड़ दें, दूसरा दिन आएगा तो वो भी उसकी शिरकत में आ जाएगा। हाँ पहला दिन निकल गया, अब दूसरा दिन तो वहां भी कुर्बानी का हुक्म लग गया। अब वो लोग जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं वो चाहे पहला दिन छोड़े, दूसरे दिन अपनी कुर्बानी करवाएं, ताकि वो भी शरीयत की रोशनी में अब उनका भी मामला आ जाएगा 10, 11, 12 के हुक्म के अंदर, तो अब उनकी भी कुर्बानी जायज हो जाएगी। कोई पैसे भिजवा करके कुर्बानी करवाना चाहता है, मेरी कुर्बानी होगी या नहीं, बिला तशबी उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। याद रखिए और मसला समाप्त कीजिए कि हुजूर ताजुश्शरिया ने क्या फरमाया। अब जरा मैं ताजुश्शरिया की बातें आपको बता दूं। हुजूर ताजुश्शरिया से किसी ने मालूम किया, बोले हुजूर अगर किसी ने किसी को कुर्बानी का गोश्त दिया, अब वो कुर्बानी का गोश्त किसी ने किसी भाई को 1 किलो दे दिया, किसी ने 2 किलो दे दिया, किसी ने 3 किलो दे दिया, उसके पास 10-20 किलो गोश्त जमा हो गया। अब अगर वो फरोख्त कर दे, उसको बेच दे, उसको बेच के रकम हासिल करके, क्या ये रकम जायज है? अल्लाह अल्लाह हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं बिला तशबी जायज है। जो उसके पास थी, वो जो गोश्त आया
مالک وہ ہے، اب چاہے وہ بیچے چاہے وہ کھائے، وہ اس کا مالک بن گیا ہے۔ اب اس کو بیچ کے کوئی رقم آئے گی تو بھی وہ جائز ہے، چاہے وہ کھا لے بلا تشبیہ جائز ہے۔ حضرات محترم، حضور تاج الشریعہ سے کسی نے معلوم کیا، بولے حضور اگر 6 حصے سنیوں کے ہیں، ایک حصہ دیوبندیوں کا ہے، جے پور کے لیے اہم مسئلہ ایک دیوبندی کا ہے ایک اہل حدیث کا ہے، فرماتے ہیں حضور ایک حصہ بھی اگر باطل عقائد میں سے کسی کا ہو تو کیا قربانی ہوگی؟ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں 6 میں سے ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ تو بول دو ذرا، ایک کی بھی قربانی، اسے کہتے ہیں مفتی اختر رضا عزیزان ملت اسلامیہ۔ پھر کہا بولے حضور اگر کوئی ادھر ادھر کے کئی لوگ فرقے کے مل جائیں، کئی باطل عقائد کے لوگ گھس جائیں تو کیا 3 ہوں 4 وہ ہوں 2 یہ ہوں 5 وہ ہوں 4 یہ ہوں 3 وہ ہوں تو کیا ہوگی؟ ارے فرماتے ایک بھی آ گیا کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ باطل عقیدہ گستاخ رسول ایک بھی سنی کی قربانی میں آیا ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ایک کی بھی نہیں ہوگی۔ حضور سے پوچھا گیا بولے حضور کیا قربانی کا گوشت حضور تاج الشریعہ ہمارے پاس میں 20 کلو 25 کلو گوشت آ گیا تو کیا اب ہم اس سے شادی کے اندر اس گوشت کو استعمال کر لیں یا کسی کی دعوت کر کے شادی میں ہی استعمال کر لیں اس کو؟ تو فرماتے ہیں تاج الشریعہ مالک تو ہے، شادی میں استعمال کر یا دعوت میں استعمال کر، تو شادی کے ریسپشن میں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، کسی اور فنکشن میں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ جا فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ جا، اجازت ہے شریعت کی۔ اور سوال کیا گیا بولے حضور یا اتنا تو بتائیں اگر کوئی جانور بھینسا ہو پاڈا ہو بکرا ہو یا بکری ہو یا بھینس ہو، اگر وہ کان بہنے لگے آنسو آنے لگے بخار جانور کو ہو جاتا ہے، جانور ادمرسا ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت نظر آتی ہے کبھی بکرے کی کبھی بکری کی کبھی پاڑے کی، تو کیا کریں اس کی قربانی ہم جائز ہے کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں اس کی قربانی بلا تشبیہ جائز ہے، چاہے اس کو بخار ہو چاہے کان بہتا ہو آنکھ بہتی ہو یا اور کوئی اس کو پریشانی بیماری ظاہری ہو جائے۔ ہاں کوئی جو لنگڑا یا کانا یا دم کٹا اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن بخار آنکھ بہتی ہو کان بہتا ہو بخار آ جائے ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ فرمایا بولے تاج الشریعہ سے تاج الشریعہ فرمایا اس کی قربانی جائز ہے۔ بولے حضور ایک مسئلہ اور وضاحت فرما دیں، بولے حضور کیا ہم اوجھڑی اور اتڑیا کیا کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نادان ہماری شریعت میں ہمیں اجازت نہیں ہے تو جو ہم نہیں کھاتے وہ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ واہ سبحان اللہ، اللہ کے ولی کی نظر کا عالم دیکھیے آپ کہ جو چیز ہم نہیں کھاتے وہ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو دینا جائز نہیں۔ یاد رکھیے حضرات محترم، ایسے ہی آج کے حالات کے پیش نظر جو مسائل آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں توجہ کے ساتھ سماعت کریے۔ اب جب قربان گاہ کے اندر آج تو ماشاءاللہ اتنے سبحان اللہ بہادر موجود ہیں، اتنے بہادر موجود ہیں کہ جب قربانی ہوتی ہے تو کہتے یار مجھے خون سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے چکر بھی آتے ہیں، مجھے ڈر بھی لگتا ہے۔ واہ تیری بہادری کو سلام ماشاءاللہ ہے، چکر بھی آ رہا ہے، چھری پکڑی بھی نہیں جا رہی۔ کسائی کے ساتھ مل کے کہتے ہیں میں ہلکے سے ہاتھ لگا دیتا ہوں، یہ بڑی کامن بات ہے۔ مسئلہ سماعت کیجئے، اگر کسائی نے چھری پکڑی ادھر سے جو قربانی جس پر واجب ہے، جو قربانی گاہ میں ہے جس پر قربانی واجب ہے، اس نے بھی کسائی کے ساتھ چھری پکڑی، کسائی نے کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن پکڑنے والا جس کی قربانی واجب تھی اس نے نہیں پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی نہیں ہوئی، قربانی نہیں ہوئی۔ پھر سنیے کسائی نے چھری پکڑی ہے، جو قربانی جس کے اوپر واجب تھی اس نے چھری کے ہاتھ لگایا، کسائی نے کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر ہے، لیکن جس پر واجب تھی اس نے نہیں پڑھا، قربانی ہرگز نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے کسائی چھری پکڑے اور اس کے بعد وہ شخص بھی جس پر قربانی واجب ہے وہ بھی پکڑے اور دونوں پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور مسئلہ سماعت کیجئے، اگر کوئی قربان گاہ میں گیا اور جان بوجھ کر وہ کہتا نہیں میں نہیں پڑھوں گا بسم اللہ، میں بسم اللہ معاذ اللہ نہیں پڑھوں گا، جانور ہی حلال نہیں، قربانی تو دور کی بات ہے، جانور حرام، بسم اللہ اللہ اکبر اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا وہ جانور حرام ہے۔
وہ جانور حرام ہے. اور یاد رکھیے یہ مسئلہ صرف قربانی تک ہی محدود نہیں ہے سید صاحب. کسائیوں کو بھی کبھی کبھی چیک کر لیا کریں آپ. پکڑ تو جو ہوگی چاہے وہ مولوی ہو کہ کسائی ہو, جو خامی کرے گا غلطی کرے گا پکڑ ہوگی اس کی. یہ نہیں کہے گا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر جان کر کے نہیں پڑھتا ہے وہ جانور مردار ہے, حرام. اب کسی نے بھول سے چھوڑ دیا, جلدی سے جانور لٹایا, جانور تڑپ رہا تھا, ادھر ادھر پیر مار رہا تھا, کسی نے چھری پکڑی اور یاد تھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جانتا تھا لیکن جلد بازی میں چھری پھیر دی, بھول گیا. اللہ معاف فرماتا ہے, قربانی ہو گئی. سبحان اللہ. اگر بھول سے کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیا قربانی ہو گئی. ایک صاحب نے کہا مجھے بسم اللہ اللہ اکبر تو یاد ہے لیکن قربانی کی دعا یاد نہیں ہے. قربانی کی دعا یاد نہیں ہے, کیا قربانی ہوگی؟ فرماتے اگر کسی کو قربانی کی دعا یاد نہ ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے قربانی ہو جائے گی, جانور بھی حلال ہوگا. حضرات محترم اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ قربانی بلا تشبیہ اس کی ہو جائے گی. اور مسئلہ سماعت کر لیجئے, آج جب قربان گاہ میں رہتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ ہلکا سا اس کا وہ کرا, بس قربانی کے ہاتھ لگایا اور ہٹ جاتے ہیں. نہیں, یاد رکھیے 4 رگ کٹنا ضروری ہے. اور علماء اہل سنت نے فرمایا جانور کی گردن پہ سے کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. کیوں؟ علماء کی تحقیق ہے 3 رگیں کٹنا کم سے کم واجب ہے اس کے لیے. 3 رگ کٹنا چاہیے جانور کی, اور بہتر افضل یہ ہے 4 رگ کٹی جائیں تاکہ جب 3 رگ کم سے کم کٹتی ہے تو سارا خون جانور کا فوراً نکل جاتا ہے, وہ خون نکل جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا 4 رگ کٹنا ضروری ہے جانور کی, اور کم سے کم 3 رگیں یہ کٹنا ضروری ہے. اب جو چھری کے علاوہ پھیرنے کے علاوہ جو قصائی جانور کے اوپر مارتا ہے الگ سے, وہ چھوٹا سا لوہے کا اسے آپ ٹکڑا کہیں جو جانور کی گردن پہ مارتا ہے یا سینے پہ مارتا ہے قصائی, جبکہ وہ شرعی اعتبار سے ذبح ہو چکا ہے. مسئلہ دھیان میں رہے, وہ ذبح ہو چکا ہے, آپ نے 4 رگیں کاٹ دی ہیں, ذبح کر دیا ہے, 3 رگ بھی ذبح کر دیا ہے. اب کوئی وہ جانور کو قصائی جو مارتا ہے الگ سے سریا اس کی گردن پر یا اس کے سینے کے پاس یہاں نیچے جہاں ذبح ہوا ہے وہاں کس لیے مارتا ہے کہ جلدی خون نکل کے آ جائے؟ نہیں, بلکہ شرعاً اس کا حکم یہ ہے کہ کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے اس میں, مارنے میں سریا کوئی شرعاً کوئی بات نہیں ہے, لیکن جانور کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے بچنا بہتر ہے. اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے, اس سے بچا جائے. وہ سریا قصائی اس کی گردن پر ذبح ہونے کے بعد نہ مارے, اس کی گردن پر نہ مارے, بچنا بہتر ہے. لیکن شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یاد رکھیے حضرات محترم کہ قربانی کے معاملات ایسے ہی آتے ہیں سامنے کہ بچوں کے, کہیں بڑوں کے, کہیں پڑوسیوں کے. یاد رکھیے تقسیم کا معاملہ سامنے آتا ہے, وہ بھی سن لیجئے آپ. جب آپ قربانی کریں, اب جب تقسیم ہو جاتی ہے, ذبح ہو گیا جانور, اب کس کس کو دیں؟ وہ 3 حصے فرمائے گئے. مسئلہ سنیے آپ ذرا, 3 حصے. ایک غریبوں کا, دوسرا رشتہ داروں کا, تیسرا اپنے پاس. فرماتے اگر کوئی خود ہی رکھ لے تو فرماتے ہیں شرعی مسئلہ, وہ آدمی خود بھی 3 حصے رکھ سکتا ہے. کب؟ جب اس کا کنبہ بڑا ہو, جب اس کا خاندان بڑا ہو, تو وہ ایک حصہ بھی نہ بانٹے کسی غریب کو یا رشتہ داروں کو. اگر اس کا کنبہ بڑا ہے یا اس کی فیملی خاندان بڑا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, شرعی اعتبار سے کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں کنبہ چھوٹا ہے, خاندان چھوٹا ہے, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے, ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے, اور ایک حصہ خود اپنے پاس رکھے. یاد رکھیے حضرات محترم, اب ایک آخری بات بتا کے نکل رہا ہوں. کسی نے کہا بولے حضور کیا ساری قربانی غریبوں کی, امیروں کے لیے ہے؟ غریبوں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اے ہائے ہائے سبحان اللہ بول دیں ذرا. اللہ کے رسول فضائل احکام بیان کر رہے تھے منبر کے اوپر کہ قربانی کی فضیلت یہ ہے, قربانی کی فضیلت یہ ہے. ایک صحابی رسول غالباً ابو ہریرہ کھڑے ہوئے, عرض کرتے یا رسول اللہ, کچھ صحابہ تو وہ ہیں جو فاقہ کشی کا شکار ہے, ان کے پاس تو کھانے کوئی نہیں ہے, وہ قربانی کیسے کریں گے؟
وہ صفہ والے صحابہ، اصحاب صفہ والے، ان کے پاس تو ایک ٹائم کھانے کو نہیں، تو پھر یہ ثواب تو امیروں کو ہی مل جائے گا۔ کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ بیان یہ سنیے ذرا توجہ، 2 منٹ باقی، میں نے ٹائم دیکھ لیا ہے۔ کیوں کہ جو لوگ اپنے اوپر جو قربانی واجب ہونے کے بعد، خوش نصیب ہے وہ سنی، خوش نصیب ہے وہ سنی جو اپنی قربانی جس کے اوپر واجب تھی، اپنا واجب ادا کرنے کے بعد آمنہ کے لال کی قربانی کرتا ہے، مصطفیٰ کی قرآن سے قربانی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان۔ کیوں؟ اب ذرا 1 منٹ کے اندر بات سن لیجئے کہ سرکار نے فرمایا کہ ہاں فضائل بیان ہو، اس کا بولے یا رسول اللہ کچھ صحابہ تو غریب ہیں، بہت غریب ہیں، وہ کیا؟ اللہ کے رسول منبر سے نیچے اترے، کہا مینڈا لے کے آؤ، مینڈا لے آیا، مینڈا آیا، آنے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی وما یحیا للہ وما مماتی للہ رب العالمین۔ پھر آگے فرمایا اللہم بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی من کا آلی و من کا امتی آل محمد اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا فرمایا؟ میرے نبی نے مینڈا ذبح کیا، مینڈا ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی انی صلاتی و نسکی وما یحیا و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر کہا بسم اللہ اللہ اکبر، پھر کہا اللہم تقبل منی، پھر کہا من آل محمد، پھر کہا من امتی محمد۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے اللہ اس قربانی کو تم میری جانب سے قبول فرما لے، یہ اللہ اس قربانی کو تو میری آل کی جانب سے قبول فرما لے۔ ابے اس سے بڑا پاور کیا ہوگا؟ پورے باقی عقیدے کو میرے نبی کا قول سنا دو، اے اللہ میری جانب سے قربانی قبول فرما لے، ایک مہینہ ہے میری آل کی جانب سے قربانی قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنی میری آنے والی امت قریب ہے جو قربانی نہیں کر سکتی، میں سب کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں، سب کے لیے قبول فرما لے، سب کے لیے قبول فرما لے۔ جب یہ مالک نصاب اپنے جانوروں پہ چلیں گے پل صراط پر، نبی فرماتے ہیں کسی غریب کا کوئی جانور نہیں ہوگا، میرا مینڈا ہوگا۔